بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے موجود ہیں اور ہماری بلیسنگ ہے کہ ہمیں سینئر ایڈوکیٹ جناب امان اللہ سالک صاحب یہاں پہ ہمیں جن سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہیں اور یہ ریٹرننگ افیسر کے طور پہ ڈیوٹیز بھی سارے انجام دے چکے ہیں اور آج کل یہ ایبٹ آباد ہائی کورٹ پہ پریکٹس کر رہے ہیں، تو ان سے ہم کچھ چیزیں آج نالج کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ری کاؤنٹنگ کا آج کل مرحلہ چل رہا ہے اور کنسالیڈیشن آف ریزلٹ کے فوراً بعد RO کے پاس اختیار ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کے نتائج میں فرق 5% تک ہو یا 10,000 سے کم ہو وہ درخواست دے کے اپنی ری کاؤنٹنگ کروا سکتا ہے۔ تو ان سے ہم پروسیجر پوچھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ اس کی ری کاؤنٹنگ کا پروسیجر کیا ہے۔ تھینک یو احمد۔ ریکاؤنٹنگ کے دو مرحلے ہیں۔ نمبر ایک، یہ کنکرنٹ فائنڈنگز پاورز ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھی ہیں جی اور سیکشن 8-9 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی ہے۔ ایئر تجربے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جب ریزلٹ کنسالیڈیٹ کرتے ہیں تو ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے جی اور وہ وائٹل قسم کی غلطی ہے کہ ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ کسی حلقے میں 200 پولنگ اسٹیشن ہے، 300 ہے، 400 جتنے بھی ہیں، وہ تمام ووٹ وہ ایکسکلوڈڈ فرام دی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ جی ٹینڈر ہے، چیلنج ہے، اسپائل ہے، اسٹریڈ ہے، وہ ان کو اٹھائے گا اور ان کو دیکھے گا کہ یہ درست طور پر کاؤنٹنگ سے ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ ریزن بہائنڈ از کہ پولنگ کے دن پریزائڈنگ آفیسر اور اس کے ساتھ جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے وہ صبح سے پبلک کے درمیان کام کر کے تک جاتے ہیں، بالکل، تو وہ پہ پراپر توجہ نہیں دے سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اکثر پولنگ اسٹیشن پر کاؤنٹنگ شام کے بعد ہوتی ہے بالکل اور اکثر پولنگ اسٹیشن پر روشنی کا مناسب انتظام بھی نہیں ہوتا، کہیں مہر نہیں لگا ہے، کہیں دستخط نہیں ہے، یا ہے بہت ہمیں اسے اس وقت تب نظر نہیں آیا۔ اب یہاں دن کی روشنی میں سب کینڈیڈیٹس کی روشنی میں 1-2 دن کے وقفے کے بعد بہتر طریقے سے وہ دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کا میٹیریل ایفیکٹ ہوتا ہے ریزلٹ پر۔ ہاں، وہ ہم نہیں کرتے۔ پھر اس کے پاس آپشن ہے لیکن وہ انکوالیفائڈ نہیں ہے، وہ کنڈیشنل ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ڈیفرنس 5% سے کم ہے مارجن، یا پھر ٹوٹل ووٹس کے 10,000 سے کم ہے اور اس کو کسی نے ریٹن میں درخواست دی ہے، لیکن وہاں پر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ سب پولنگ اسٹیشن کا نہیں کرے گا، 2، 3، 4، 5، 6 یا 7 لمیٹڈ پولنگ اسٹیشن کا وہ پن پوائنٹ کریں گے کہ ان کی ریکاؤنٹ ہو جائے۔ پورے کا وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مور دین 1 پولنگ اسٹیشن انٹائر کانسٹیچوئنسی کا نہیں لے گا۔ اس کے مقابلے میں جو پاور الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ ذرا وسیع تر ہے، وہ انٹائر کانسٹیچوئنسی میں ریکاؤنٹنگ بھی کر سکتے ہیں، لمیٹڈ پولنگ اسٹیشن میں بھی کر سکتے ہیں اور ری پولنگ آرڈر بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو ایک تو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 9 ڈیل کرتا ہے اور دوسرا اس کو سیکشن 95 سب سیکشن 6 ڈیل کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اگر مطمئن ہوتا ہے تو وہ ریکاؤنٹنگ کا آرڈر دے سکتا ہے اور وہ RO کو آرڈر دے گا۔ اچھا، اس کی جو پروسیڈنگ ہے، جو یہ ریٹرننگ آفیسر کے آرڈر ہونے کے بعد یا کنسالیڈیشن کے بعد یا ریزلٹ کی پبلیکیشن کے بعد یہ اناؤنس کر دیتے ہیں نوٹیفیکیشن کے بعد، پھر ٹائم کتنا ہے ان کے پاس؟ اس میں السلام علیکم، اس کے سیکشن 9 کے سب سیکشن 5 میں وضاحت دی گئی ہے کہ 60 دن ہے کہ آفیشیل ریزلٹ کے 60 دن بعد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار حاصل ہے
یہ ہماری کتاب کے مطابق اختیارات ہیں. جی کتاب کے مطابق. لیکن اس کے بعد پھر یہ الیکشن پٹیشنز دائر ہوتی ہیں. عرض کروں نا ہاں اب یہ اختیار جو ہے یہ میرے اندازے کے مطابق ڈسکریشنری ہے. صحیح. ڈسکریشنری ہے کیونکہ کمیشن پر پورے پاکستان کا بوجھ ہوتا ہے اور وہ پراپرلی سمرلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. اگینسٹ دس اگر وہ ٹریبونل میں جائے تو وہاں پر ایویڈنس کا بھی چانس ہوتا ہے, وہ پرٹیکولرائز ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے, کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, تو زیادہ بہتر نتائج آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس سکوپ ہے لیکن نیرو ہے اور الیکشن پٹیشن میں الیکشن ٹریبونل کے پاس وسیع اختیار ہے. اچھا اس میں ایک اور جو کلیئر بات ہے کہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبونل کے علاوہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. نو ڈاؤٹ ہے. یہ ریٹ پٹیشن میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں یا کسی اور نہ سر میرے ذاتی تجربے کی بات ہے. 1989 میں آنریبل سپریم کورٹ میں موجود تھا. ایک مشہور زمانہ کیس آیا اسلم بودلہ ورسز جاوید ہاشمی, اور وہاں اس وقت لیگل پروپوزیشن یہ تھا کہ مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت اور صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. میں نواز شریف وغیرہ الیکشن ہو رہے تھے تو جاوید ہاشمی نے اعتراض اٹھایا کہ جو الیکشن سٹاف ہے یہ زیادہ تر فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے لیا گیا ہے اور کلیش آف انٹرسٹ ہے مرکز اور صوبے کے درمیان. یہ ریزلٹ اس سے جو ہے میٹیریلی افیکٹڈ ہوگا. وہ آئے الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے ریٹ کر دی اور ریٹ جورسڈکشن میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ آپ 50-50 دونوں ڈپارٹمنٹ سے لے لے پروونشل اور فیڈرل. اس کے خلاف الیکشن کمیشن والے سپریم کورٹ میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اب 3 دن رہ گئے پولنگ ڈے میں, پھر سٹاف بھرتی کرنا, ان کو ٹرین کرنا, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ارینجمنٹ کرنا, پھر ان کو موبلائز کرنا اسٹیشن تک لے جانے میں پاسٹی آف ٹائم کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اب آپ الیکشن کر لیں ایز اٹ از. لیکن ریزلٹ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا نہیں کریں گے. پھر جب سپریم کورٹ میں اسی کیس میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی تو حسن اتفاق سے میں موجود تھا. اس پر 1989 سپریم کورٹ PLD 1989 سپریم کورٹ پیج میرے خیال میں 486 ہے. 86 پہ میں کلیئر ہوں, آگے 100 والا جو ہے اس پر میں کلیئر نہیں ہوں. یہ سب کچھ انہوں نے تھریش آؤٹ کیا ہے کہ ان انٹرم پیریڈ کہ ہائی کورٹ کو ریٹ کا اختیار ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کوسچن آف لا پہ انہوں نے جی بڑا ایلابوریٹ ڈیسیژن دیا. ٹیکل کا ٹائٹل بھی ہے یہ اسلم بودلہ ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ جاوید ہاشمی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں, لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ نہ ہو, بیوروکریٹ ہوں. جس طرح ہمارے موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے وہ ریٹائرڈ جج نہیں ہے. اس سے پہلے سردار رضا تھے, فاروق پاشا تھے, یہ وہ ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ. تو ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کے پاس ابھی ٹریبونل سیٹ اپ نہیں ہوا ہے اور سول کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اپیل کا کوئی حق نہیں ہے, ریویژن کا بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر واحد راستہ وہی کھل جاتا ہے کہ ہم ریٹ پٹیشن میں جائیں کہ وہ صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کریں. لیکن وہ ریٹ پٹیشن میں جائیں بھی صحیح تو وہ دوبارہ ریمانڈ کر دیتے ہیں انہی کو کہ وہ خود فیصلہ نہیں کرتے, دوبارہ یہ انلیگلٹی ہے اس کو دوبارہ سنیں اور اس کو دور کریں. بہرحال نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ ججز کیس ٹو کیس کرتے ہیں کہ یہ انشور ہو جائے کہ فریقین کے درمیان جسٹس ہو جائے. صحیح ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہائی کورٹ سے تو اوپر زیادہ کوئی
ہاں کمنڈیبل کوئی Crux فورم ہو ہی نہیں سکتا. کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ